اب یہ واقعہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ جس انداز میں بیان ہوا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے جیمی سویگارڈ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا احمد دیدار صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پڑھو اور پھر بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اس واقعے کا وہ ورژن دو گے جو قرآن میں موجود ہے، یا وہ جو تمہاری انجیل میں موجود ہے، کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے سیدہ مریم کو، اور یعنی وہ اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا ہے جو ایک مرد و عورت کا ایک تعلق والا معاملہ ہے، اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، بس سامنے آئے تھے، بشارت دی، خوشخبری لے کر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن کی روشنی میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن میں بہت پاکیزہ اور نیک عورت بتایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، نشچے ہی اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پوتر کیا اور سنسار کی سبھی استریوں میں تجھے شریشٹھ بنایا۔ فرشتے کی بشارت، خوشخبری۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں ایک پاک اور بے گناہ بیٹے کی بشارت دیں۔ سورہ مریم۔ اور کتاب یعنی کہ قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک پوروی جگہ میں چلی گئیں۔ ہم نے اس کی اور اپنے روح جبرائیل کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورن منشیہ کے روپ میں پرکٹ ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ بنا باپ کے پیدائش حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک معجزہ تھی جس میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ نے کن ہو جا کہا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ سورہ آل عمران۔ نشچت ہی عیسیٰ کی مثال اللہ کے یہاں آدم جیسی ہے، اسے ماٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کی شرمندگی اور اللہ کی تسلی۔ جب حضرت مریم کو گربھ ٹھہرا تو وہ شرمندگی محسوس کرنے لگیں، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی۔ سورہ مریم۔ وہ پیڑا کے کارن ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے چلی گئیں اور کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھلا دی جاتی۔ تب ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک جھرنا بہا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نوجات بولنا۔ جب لوگ حضرت مریم پر الزام لگانے لگے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچپن میں ہی بولنے کی طاقت دی۔ سورہ مریم۔ تب انہوں نے مریم نے اس کی اور اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو پالنے میں ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ حدیثوں میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کم ہے کیونکہ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن کچھ حدیثیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث 3436۔ ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک خاص اور اللہ کی حفاظت میں تھی۔ خلاصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ وہ بنا باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے حضرت مریم کو چنا اور پاک بنایا۔ نوجات عیسیٰ نے بول کر اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب انجیل دی اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں یاد کریں مریم کو، ان کا حال بیان کریں اس اللہ کی کتاب قرآن میں، اور ان سے بھی ذکر کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں ایک مکان میں جو مشرق کی جانب تھا۔ یہ آج بھی حجرہ یروشلم میں موجود ہے، مشرقی کونا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، پس بنا لیا انہوں نے لوگوں سے ہٹ کر ایک الگ پردے میں جگہ۔ بے شک اب اگلی ازمائش شروع ہو گئی ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے ان کے پاس بھیجا اپنی طرف سے ایک روح، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ہولی گوسٹ کہہ لیں، روح مقدس کہہ لیں، جبرائیل علیہ السلام۔
فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے ان کے حجرے کے اندر۔ ان کے حجرے میں کوئی مرد نہیں جاتا تھا، وہ جب حجرے میں عبادت کر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنی پرہیزگار عورت تھی۔ قالت، انہوں نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو واقعی پرہیزگار ہے تو میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کو بھی تنبیہ کی اور اس سے پناہ نہیں مانگی، اللہ سے پناہ مانگی۔ سبحان اللہ۔ قال انما انا رسول ربک، تو حضرت جبرائیل نے پھر بتایا میں تو تیرے رب کا رسول ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں۔ ان کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں کسی عورت میں، فرشتوں کا تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت، ان کا تو جینڈر ہی کوئی نہیں ہے، انہیں تو کوئی لینا دینا نہیں اس چیز سے۔ تو انہوں نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اور میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند۔ اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے، لیکن وہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اور یہ جس انداز میں بیان ہوا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بے شک۔ اسی لیے جمی سوگارڈ کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تھا احمد دیدار صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے پڑھو اور پھر بتاؤ آپ اپنے بچوں کو اس واقعے کا وہ ورژن دو گے جو قرآن میں موجود ہے، یا وہ جو تمہاری انجیل میں موجود ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے سیدہ مریم کو، اور یعنی وہ اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا ہے جو ایک مرد و عورت کا ایک تعلق والا معاملہ ہے، اس طریقے سے اسے پریزنٹ کیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بس سامنے آئے تھے، بشارت دی، خوشخبری لے کر آئے تھے۔ بے شک۔ یہاں پر وہ چیز بھی کلیئر ہوگی کہ نبی الاسلام سے پہلے غیر انبیاء کی طرف بھی فرشتے آ جایا کرتے تھے، انہیں بھی کشف ہو جاتا تھا، الہام ہو جاتا تھا، اگرچہ یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری کیس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، چونکہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھیں، ان کے ساتھ تو ایک کیس ہوا، ان کے سوا بھی کیس ہو جایا کرتا تھا کہ غیر نبی سے بھی فرشتہ کلام کر لیتا تھا، لیکن ختم نبوت کی برکت سے اب یہ معاملہ اس امت میں بین ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک پاکیزہ بچے کی، اس میں الفاظ ہیں تاکہ میں تمہیں عطا کروں ایک پاکیزہ فرزند۔ اب دیکھیں دین تصوف کے ماننے والوں نے اس میں سے نکالا کہ اگر حضرت جبرائیل بیٹا دے سکتے ہیں تو پیر بھی بیٹا دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے ظاہری الفاظ پکڑے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہیں بیٹا دوں۔ بیٹا دوں سے مراد یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت دوں، کیونکہ بعد میں آ رہا ہے کہ وہ اللہ نے دینا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو کسی کو بیٹا نہیں دے سکتے، بے شک۔ وہ تو صرف وہی لے کر آئے تھے۔ تو ظاہری الفاظ کو اٹھاتے ہیں، پورا کانٹیکسٹ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل بیٹا دیتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، تو سیدہ مریم نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، جبکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا شوہر کی حیثیت سے، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کے بغیر نسل انسانی یوں نہیں چلتی، تو مجھے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی۔ بے شک۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، انہوں نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تو انہوں نے کہا کہ تیرے رب کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے۔ یہ سیم وہی الفاظ ہیں جو حضرت زکریا علیہ السلام کے کیس میں فرشتے نے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تیرے بیٹے کو معجزانہ طور پر ایک نشانی، قدرت کا ایک معجزہ بنائیں گے انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے سراپا رحمت،
وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں طے پا چکا ہے کہ آپ کو معجزانہ طور پر اولاد دی جائے گی، اور یہ اولاد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کرنا ہے کہ جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کے کیس میں ان سے بھی بڑا ورژن ہے، ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا، جیسا کہ ہاتھ اس کی قدرت کے لائق ہے، ہم اس کے لیے یوں تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے۔ بے شک اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے، بے شک کہ اس کو ہم نے مٹی سے بنایا، کن فیکون ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جن کو کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم بدرجہ اولا اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ماں اور باپ دونوں کوئی نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی، صرف ماں سے پیدا ہوئے، اور جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنانا تھا۔ ابھی یہ واقعہ آگے چلے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو وہ اس کے ساتھ پریگنٹ ہو گئیں، حاملہ ہو گئیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، رحم مادر میں ایک جنین کی شکل میں رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ گزارا، جو ایک نیچرل پروسیس ہے۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس بچے کو لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پریگنینسی کے دوران تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں ایک عورت کو، تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے جس سے لوگ جج کر لیتے ہیں، اور وہ تو وہاں پر عبادت کر رہی تھی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز القاء کی گئی کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دور بیابان جنگل میں چلے جائیں۔ دونوں ماں بیٹا، یعنی کہ سیدہ مریم اسی پریگننٹ فارم میں تشریف لے گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزانہ طور پر خوراک کا بندوبست کیا، کیونکہ اب وہ کسی کے پاس کھانے کے لیے تو نہیں جا سکتی تھی۔ بے شک 9 مہینے تک انہوں نے کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا۔ کھجور ایک پرفیکٹ غذا ہے، ظاہر ہے، ایک کھجور کے اندر 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں، اور تازہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تازہ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 مہینے کے لیے بہا دیا گیا، جس بھی وہ جنگل کے پورشن میں تھی۔ اس کا ذکر آیا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس وہ جو پریگنینسی کا درد تھا، وہ تکلیف انہیں لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ ممکن ہے کہ وہ سادہ تنا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کے اوپر کھجوریں ان کے لیے اگا دیں، یا وہ پہلے سے درخت موجود تھا، بہرحال ایک غیر معمولی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کیا؟ قالت، انہوں نے عرض کیا اللہ کے حضور، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بالکل ایسی ہو جاتی کہ لوگ جسے فراموش کر دیں، لوگ مجھے جانتے بھی نہ کہ مریم نام کی کوئی عورت بھی دنیا میں موجود تھی، مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، تو آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کے ساتھ وہ سارے کے سارے
لوازمات لگے ہوئے ہیں، انسان لوگوں کی باتوں سے تکلیف کا شکار بھی ہوتا ہے۔ تو سیدہ مریم کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوا کہ میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی کہ بغیر شادی کے مجھے اولاد ہو گئی، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ اس تکلیف کے احساس نے انہیں آہوزاری کرنے پر مجبور کیا اللہ کے حضور کہ کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ نسیم منسیہ۔ اب اس مبارک آیت میں بھی منکرین احادیث کا رد ہے، جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں لکھی ہوتی تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا، یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ مریم کو فرشتہ بشارت دے اور اس کے بعد پھر وہ کہ میں کاش مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اگر حضرت جبرائیل بشارت دے ہم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے، تو سیدہ مریم ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ تو یہاں پر بھی سیدہ مریم کا یہ کہنا یہ ایک بشری تقاضا تھا، انسان ہے۔ بے شک جب انہوں نے یہ فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ انہیں کوئی ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ فرشتے کے ذریعے بشارت دی۔ فناداہا من تحتہا، تو ایک فرشتے نے نیچے سے پکارا، کسی اونچی جگہ پر ہوں گی، نیچے فرشتہ سامنے ظاہر ہوا، اس نے ان کو پکار کر بشارت دی، اللہ تحزنی، کہ مت غم کھاؤ، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے لیے نیچے ندی رواں کر دی ہے۔ اب یہ معجزانہ طور پر ڈھارس تھی، اسی وقت کوئی ندی چلی ان کے لیے، اسی درخت کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے لیے پریگنینسی میں موومنٹ کرنا بھی مشکل تھا۔ بے شک۔ اور دیکھیں دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ جو کھجور کا تنا ہے نا، اس کو اپنی طرف ہلاؤ۔ اب مجھے بتائیں بڑا آدمی بھی کسی کھجور کے تنے کو نہیں ہلا سکتا، تو عورت کیسے ہلائے گی؟ بس معجزانہ طور پر تھا، بس ہاتھ ہی رکھا انہوں نے، ہلکا سا اسے ہلایا، کیا وہ ہلا بھی نہیں ہوگا، اتنا وہ سخت درخت ہوتا ہے، معجزانہ طور پر ہوا۔ اللہ اکبر۔ تساقط علیکی رطبا جنیہ، تو یہ تنا آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گرانا شروع کر دے گا۔ این ممکن ہے کوئی خشک تنا تھا، اس پہ کھجوریں لگ گئی، اسی وقت معجزانہ طور پر ندی تو رواں ہوئی ہے۔ اب دو تفاسیر کی گئی ہیں، ایک تفسیر جو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی فرشتے نے ہی کہا۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ان کی گود میں، لیکن یہ دور کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات تو آنی تھی 9 مہینے کے بعد، وہ 9 مہینے میں انہوں نے کس طرح اپنا وقت پاس کیا، تو یہ بات زیادہ مضبوط ہے کہ فرشتے نے ندا کی جب وہ پریگننٹ حالت میں جا کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، اور انہوں نے اللہ کے حضور فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ آپ کے لیے میٹھے پانی کی ندی ہے، اور یہ درخت کا تنا آپ بس اسے تھوڑا سا ہلائیں، ہاتھ لگانے کی دیر ہے، آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، جو ایک پرفیکٹ غذا ہے، پانی بھی اور کھجوریں بھی۔ سبحان اللہ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھاؤ اور پیو، اس میں سے پرفیکٹ غذا ہے۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کس کے ذریعے؟ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے تصور سے کہ یہ معجزانہ پیدائش ہے، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور جب پیدا ہو گیا تو ماں کے اندر ایک اٹریکشن ہے نیو بورن بیبی کے لیے۔ ماں کو چھوڑتے ہیں، آپ چھوٹے بچے ذرا موٹر بائکس پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ کے اپنے بچے بھی نہیں ہوتے پھر بھی اتنی اٹریکشن ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ انسان نہیں، بلی کا بچہ دیکھ لیں، مرغی کا چوزا دیکھ لیں، ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن کا معاملہ رکھ دیا۔ تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اپنے بچے کو دیکھ کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور تم اگر کسی آدمی کو دیکھو، کوئی آدمی
نظر آئے جو تمہارا جاننے والا ہو، اور ظاہر ہے وہ پوچھے گا مریم کب شادی ہوئی اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا، کیا چکر ہے، بے شک تو تم نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو پھر تم نے اس بندے سے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حیران کن بات ہے، یہ بات کس طرح کی جائے گی؟ اگر وہ گفتگو کرتی ہیں تو چپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہوتا یا میں اپنی ویڈیو میں کہتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں اس میں لٹریچر کی غلطی ہے، یہاں ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اشارے سے کہنا ہے۔ یہ الفاظ کیوں آئے فقولی، تو تم نے کہنا ہے، یہ تو الفاظ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس طرح لوگ نا بال کی کھال اتارتے ہیں، تو قرآن میں بھی اتاری جا سکتی ہے، لیکن ہم پورے کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ پیچھے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے کہا تھا کہ آپ بھی 3 راتوں تک کلام نہیں کر سکیں گے مگر اشارے کے ساتھ، ان کی تو زبان بند ہو گئی تھی۔ بے شک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان سے کہنا ہے، یعنی اشارے سے کہنا ہے۔ اس زمانے میں چپ کا روزہ رکھنا جائز تھا، اس شریعت میں حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے رب کے لیے منت کا روزہ رکھا ہے تو میں آج کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد اگلا حکم جو اس میں لکھا نہیں ہوا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اگلا اشارہ بھی ملا کہ اب اس بچے کو لے کر ان پادریوں کے پاس، یعنی کہ یہودیوں کے مولویوں کے پاس جاؤ۔ یہ اس سے بڑا امتحان تھا، جو اکیلے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، اب پریکٹیکلی وہ لمحہ آ گیا۔ تو وہ ایک مشکل صورتحال تھی ان کے لیے۔ بے شک اللہ اکبر۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو وہ بچہ اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں، گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ اب قوم نے تو مریم کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بچی ہیکل سلیمانی کے لیے وقف ہے، ہر وقت عبادت کرتی رہتی ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ 16 سال کی بچی ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا کر آ گئی ہے، تو لوگوں نے ظاہر ہے اس کے کریکٹر کے بارے میں بات ہی کرنی تھی، یہ نیچرل تھا، اور وہی ہوا۔ قالو، تو وہ علماء کرام بولے، یہودی پریسٹ، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو نے تو بہت ہی برا کام کیا، بجائے اس کے کہ کوئی پوچھتے ڈائریکٹ انہوں نے فتویٰ لگانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ان کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آنے والے ہیں۔ سیدہ مریم کا ایک کریکٹر تھا، انہوں نے ڈائریکٹ 0 سے ملٹیپلائی کر دیا، الزامات لگا کر پھر پوچھا۔ اس کی بجائے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا ڈائریکٹلی کہ یہ بچہ کس کا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا بچہ اٹھایا ہو، لیکن انہوں نے خود ہی ازیوم کر لیا، اگرچہ وہ ازمپشن ان کی درست تھی، لیکن میں ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں کوئی بدچلن عورت تھی، یعنی تو نیک ماں باپ کی اولاد ہے، تیرا باپ پیغمبر تھا عمران، اور تیری ماں بھی نیک عورت، اور تیرا بھائی ہارون وہ بھی کوئی شریف النفس انسان ہوگا، اس کی طرف منسوب کیا۔ اس کریکٹر میں تیرا کریکٹر نہیں بیٹھتا۔ اب یہاں پر جو آیا یا اخت ہارون، تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی، آج تک کرسچنز کرتے ہیں۔ مارمری ایمینول جو کرسچن آرتھوڈاکس ہے، ایک پریسٹ آسٹریلیا میں، اس نے قرآن پر، اسلام پر 5 اعتراضات کیے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا، میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، رپلائی ٹو کرسچن بشپ ماربری ایمینول۔
5 بلیمز اس نے لگائے تھے، میں نے جواب دیا تھا ایک یہ ہے کہ جی ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو 1000 سال کا فاصلہ ہے، تو سیدہ مریم ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ یہ تو ہسٹوریکل مسٹیک ہے قرآن میں۔ انہوں نے بھی پادریوں کی طرح ایزیوم کر لیا کہ قرآن کو یہ زمانی ترتیب ہی نہیں پتا، حالانکہ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں انبیاء کی زمانی ترتیب کا بھی ذکر ہوا ہے، سورۃ الحدید میں بھی کئی جگہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، پھر ان کی اولاد میں سے اسحاق اور ان کی اولاد کو پیغمبری عطا فرمائی، اور پے در پے رسول آتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا۔ بے شک۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کا زمانہ ایک نہیں ہے، تو قرآن تو یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا تھا نا کہ اس سے مراد وہ ہارون لیا جاتا جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ 2 نمبری کرتے ہیں، یہ آیت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کو تو ہسٹری کا نہیں پتا، دوسری جگہ سے آیات اٹھائیں، قرآن تو خود بتا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نجران گیا تھا، وہاں کرسچنز تھے اور وہی تھے جو بعد میں آئے بھی تھے مباہلے کے لیے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہارون کی بہن مریم کیسے ہو گئی، ان کے درمیان تو 1000 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو میں ان کو جواب نہیں دے سکا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ان کو کہہ دینا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کے نام کے اوپر نام رکھیں، تو اتنا تو تم کامن سینس یوز کر سکتے تھے کہ یہاں ہارون علیہ السلام سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور سیدہ مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس چیز کی وہ پلی لیتے ہیں، بھئی یہ پلی لی جائے تو تم بھی مانتے ہو کہ دونوں کے والد عمران ہیں، تو کیا تم بھی ایک زمانہ مان رہے ہو ان کا؟ نہیں۔ تو وہ وہی جواب دیں گے جو نبی علیہ السلام نے دیا کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھے جاتے تھے، کہ سیدہ مریم کا کوئی بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا۔ یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہے۔ تو سیدہ مریم کو تو پہلے ہی بشارت تھی کہ آپ نے نہیں بولنا اور کہنا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اور مزید جو گائیڈ لائنز تھی وہ یہ تھی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف، کیونکہ بول تو نہیں سکتی تھی۔ بے شک۔ اب یہ تو ان مولویوں کا مزید مذاق اڑانا تھا کہ دیکھو ایک سیریس بات پوچھ رہے ہیں، اس نے روزہ بھی آج کے دن رکھا ہوا ہے اور اوپر سے ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ اس وقت گود میں ہے، چھوٹا کم سن بچہ ہے، شیرخوار نیو بورن بیبی ہے، اتنا چھوٹا بیبی تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو اگر تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ اس سے پوچھیں تو یہ کیسے بولے گا؟ بس اس کے بعد سیدہ مریم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اب بول پڑے ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ یقین اکبر۔ کریں ان کی پیدائش معجزہ، ان کا بچپن میں بولنا معجزہ، ان کا وہ معجزات دکھانا جو خدائی کام ہے، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا، بے شک۔ جو اندھے ہیں انہیں شفا دینا اللہ کے عزت سے، کوڑی کے مریضوں کو شفا دینا، پھر ان کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزہ، اور سب سے بڑھ کر کئی سو سال سے 2000 سال ہو چکے ہیں ابھی تک، اب پتہ نہیں کتنے اور گزرنے ہیں، آسمانوں پر زندہ رہنا معجزہ اور دوبارہ اترنا معجزہ۔ اللہ اکبر۔ تو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ڈیزرو کرتے تھے
کہ اگر انسانیت میں کسی کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہو. یہ اللہ نے آزمائش بنا دیا، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بندے تھے. اور دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہے، قال انی عبد اللہ. تو بچہ بول پڑا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلی بات اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے انجیل. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنا دیا ہے، یعنی مبعوث بھی ہو گئے چھوٹی عمر میں. ویسے تو عموماً 40 سال کی عمر میں انبیاء کو مبعوث کیا جاتا ہے، میچورٹی کی ایج میں. موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، اللہ کی حفاظت میں تھے، لیکن مبعوث 40 سال کی عمر میں. اور یہاں پر نیو بورن بیبی مبعوث بھی ہو گیا ہے اور گفتگو کر رہا ہے. اللہ اکبر. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی چلا جاؤں. بے شک اللہ اکبر. تو جناب آپ رومن امپائر جو بت پرست تھے ان کی حکومت میں اگر بادشاہت تھی تو عیسیٰ ابن مریم کی تھی. لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. جس شہر میں چلے جاتے تھے ہزاروں کا مجمع لگ جاتا تھا، لوگ اپنے مریضوں کو لے کے آتے تھے. تو جس طرف چلا جاؤں مبارک ہوں میں. یہودی نسل ہے، بنی اسرائیل ہے، آئے کس کی طرف ہے؟ مسلمانوں کی طرف. یہودی تو مسلمان تھے اس وقت تک، لیکن ان مولویوں نے، پادریوں نے، مولوی اس لیے کہ مسلمانوں کے تھے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان کی غلطیاں نکالتے تھے کہ حرام خوریاں چھوڑو. 25 سال کا نوجوان کہاں سے وہ دعوت قبول کرے؟ ان کے قتل کے فتوے جاری کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. بے شک. اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے. کسی بھی بنی اسرائیل کے یہودی کو، یعنی کہ اس وقت کے مسلمان کو، شک بھی نہیں رہا اس بات میں کہ یہ پیغمبر ہیں یا نہیں. سب نے اتنے بڑے معجزات دیکھ لیے، کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. بے شک. مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو وہ معجزہ ہے جو بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر نے نہیں کیا ہوا تھا. یہ معجزہ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا. اس کے باوجود دیکھیں صرف 12 بندوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعوت کو قبول کیا. بے شک اللہ اکبر. یہودیوں نے دعوت قبول نہیں کی. دشمنوں کے ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی جائے قیامت کے دن تک کے لیے، اور وہ مسلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا غصہ یہودیوں کے اوپر ہے نا، کافروں پہ اتنا نہیں ہے. بے شک. ہے تو یہ بھی کافر، لیکن آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیا. اور یہ دیکھیں یہ معجزہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شیرخوار بچہ وہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں. وَأَوْصَانِي، اور مجھے وصیت کر دی ہے اس بات کی، بِالصَّلَاةِ، کہ نماز ادا کرتے رہو. نماز کا ذکر ہر جگہ آتا ہے کہ پیغمبر بھی اپنے آپ کو نماز سے بے نیاز نہیں کر سکتا. وَالزَّكَاةِ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں میں اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہوں، میں نماز پڑھتا رہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں. سبحان اللہ. ایک دن کی نماز نہیں، ٹوٹل اوبیڈینس اپنے گاڈ کی کروں، یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی ماں کا. پیغمبر ہے لیکن خدمت کر رہا ہے ماں کی. کیوں؟ اس ماں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس بچے کی خاطر، کتنی باتیں سنی ہیں، اور پریگنینسی کی تکلیف اپنی عفت اور عصمت سٹیک پہ لگا لی، لوگوں نے باتیں کی. بے شک. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سخت طبیعت کا نہیں بنایا، نہ بدبخت بنایا ہے. یعنی میں نرم مزاج ہوں، اپنی ماں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ بھی. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت، اس دن جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن جب میں الٹیمیٹلی مروں گا، یعنی دنیا میں دوبارہ آنا ہے، اس کے بعد شادی بھی کریں گے، فوت بھی ہوں گے.
اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اولاد بھی ہوگی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن جس دن میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تینوں مواقع پر مجھے اللہ تعالیٰ کی سلامتی نصیب ہو. آمین. دیکھیں پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگتے ہیں، اور آپ کے پیغمبر نے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد صحیح مسلم میں یہ دعا سکھا دی ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. آمین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن کی روشنی میں. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر. حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن میں بہت پاکیزہ اور نیک عورت بتایا گیا ہے. سورہ آل عمران. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، نشچے ہی اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پوتر کیا اور سنسار کی سبھی استریوں میں تجھے شریشٹھ بنایا. فرشتے کی بشارت، خوشخبری. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں ایک پاک اور بے گناہ بیٹے کی بشارت دیں. سورہ مریم. اور کتاب یعنی کہ قرآن میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک پوروی جگہ میں چلی گئیں. ہم نے اس کی اور اپنے روح جبرائیل کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورن منشیہ کے روپ میں پرکٹ ہوا. مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے. اس نے کہا میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں. بنا باپ کے پیدائش. حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک معجزہ تھی جس میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا. اللہ نے کن ہو جا کہا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. سورہ آل عمران. نشچت ہی عیسیٰ کی مثال اللہ کے یہاں آدم جیسی ہے. اسے ماٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ کی والدہ کی شرمندگی اور اللہ کی تسلی. جب حضرت مریم کو گربھ ٹھہرا تو وہ شرمندگی محسوس کرنے لگیں، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی. سورہ مریم. وہ پیڑا کے کارن ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے چلی گئیں اور کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھلا دی جاتی. تب ایک آواز آئی گھبراؤ نہیں، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک جھرنا بہا دیا ہے. حضرت عیسیٰ کا نوجات بولنا. جب لوگ حضرت مریم پر الزام لگانے لگے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچپن میں ہی بولنے کی طاقت دی. سورہ مریم. تب انہوں نے مریم نے اس کی اور اشارہ کیا. لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو پالنے میں ہے. بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. حدیثوں میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش. حدیثوں میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کم ہے کیونکہ قرآن نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن کچھ حدیثیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے. صحیح بخاری. حدیث 3436. ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ روتا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک خاص اور اللہ کی حفاظت میں تھی. خلاصہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی. وہ بنا باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے. اللہ نے حضرت مریم کو چنا اور پاک بنایا. نوجات عیسیٰ نے بول کر اپنی نبوت کا اعلان کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب انجیل دی اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا.